ایک بکاری کی محبت، چپ کر بدتمیز خاندان کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ کل صبح تجھے ظفر سے نکاح کرنا ہی ہوگا۔ سلطان صاحب کی آواز گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ آپ مجھے مار سکتے ہیں ابا، لیکن اس درندے کے ساتھ میری زندگی نہیں جوڑ سکتے۔ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں اپنے حق کے لیے ایک ضد بھی تھی۔ صبح کا وقت تھا جب سلطان صاحب خوشی خوشی گھر آئے اور بولے، بیٹی صفیہ، میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ ظفر نے کہا ہے، اگر میں تمہاری شادی اس سے کر دوں تو وہ ہمارا قرض اور ہماری زمین سب واپس کر دے گا۔ صفیہ نے کہا، بابا، آپ صرف زمین کے ایک ٹکڑے کی خاطر اپنی سگی بیٹی کو اس لالچی اور بدچلن انسان کے ہاتھ بیچنا چاہتے ہیں؟ سلطان صاحب کے چہرے پر غصے کی سرخی دوڑ گئی اور انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اسے وہیں بسم کر دیں گے۔ دوستو، ظفر اس علاقے کا ایک دبنگ اور چالاک زمیندار تھا، جس نے صفیہ کے ابا کو قرض اور مقدمات کے جال میں ایسا پھنسایا تھا کہ اب سلطان صاحب کے پاس اپنی عزت بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ظفر نے شرط رکھی تھی کہ اگر سلطان صاحب اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ خاندانی زمین کے سارے کاغذات واپس کر دے گا اور ان پر چڑھا سارا قرض معاف کر دے گا۔ صفیہ کا دل یہ سوچ کر بیٹھ رہا تھا کہ اس کے اپنے ابا، جنہیں وہ اپنی دنیا مانتی تھی، آج اسے ایک بنجر زمین کے لیے نیلام کر رہے ہیں۔ سلطان صاحب نے گرجتے ہوئے کہا، صفیہ، تجھے میری عزت اور اس خاندان کی پگڑی کا اندازہ نہیں۔ اگر یہ زمین چلی گئی تو ہم کہیں کے نہیں، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تم کل صبح ظفر کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو جا۔ صفیہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور اس نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں اس کی بوڑھی اماں نسرین بیگم بے بسی سے دیوار سے لگ کر رو رہی تھی۔ رات کا سناٹا گہرا ہو رہا تھا اور صفیہ کو لگ رہا تھا کہ یہ دیواریں اسے نگل جائیں گی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا جو بہت خطرناک تھا، لیکن اپنی آبرو اور اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ صفیہ نے ایک چھوٹی سی پوٹلی میں اپنے کچھ ضروری کپڑے رکھے اور اندھیری رات کے سائے میں گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ گلیوں میں سناٹا تھا اور آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر رہی تھی۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگ رہی تھی اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اسے اس قید خانے سے دور جانا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ شہر کے بیرونی علاقے میں ایک پرانے سنسان اسٹیشن کے پاس پہنچ گئی، جہاں روشنی کے نام پر صرف ایک دھندلا سا بلب جل رہا تھا۔ صفیہ کی سانسیں پھول رہی تھی اور اس کے پیر تھکاوٹ سے جواب دے رہے تھے۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ ظفر کے غنڈے تھے، جنہیں شاید صفیہ کے بھاگنے کی خبر مل گئی تھی۔ صفیہ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک شخص لیٹا ہوا تھا، جس کا چہرہ دھول اور مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ صفیہ ڈر کے مارے چیخنے ہی والی تھی کہ اس بیکاری نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ اور غنڈوں کے قدموں کی آواز نزدیک آتی جا رہی تھی۔ اس بیکاری نے صفیہ کو ایک پرانے بورے کے نیچے چھپا دیا اور خود زمین پر ایسے لیٹ گیا جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ غنڈے وہاں پہنچے اور انہوں نے اس بیکاری کو لات مار کر اٹھایا۔ اے بیکاری، کیا تو نے یہاں سے کوئی لڑکی گزرتے دیکھی؟ بیکاری نے اپنی آواز کو عجیب سا بھاری اور لڑکھڑاتا ہوا بنا کر کہا، صاحب، یہاں تو صرف اندھیرا اور میری تنہائی ہے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ غنڈے گالیاں بکتے ہوئے آگے نکل گئے اور صفیہ کی جان میں جان آئی۔ جب سب شانت ہو گیا تو اس بیکاری نے صفیہ کو باہر نکالا
اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو اس کے پھٹے کپڑوں سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ صفیہ نے سسکتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور تم نے میری مدد کیوں کی، جبکہ دنیا تو صرف مطلب کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے؟ اس بکاری نے، جس کا نام کامران تھا، بڑی سادگی سے کہا، مدد کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، بس انسان کا دل زندہ ہونا چاہیے۔ کامران نے اسے بتایا کہ وہ یہاں پاس کی ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتا ہے اور اگر وہ چاہے تو صبح ہونے تک وہاں پناہ لے سکتی ہے۔ صفیہ کو اپنی تقدیر پر رونا آ رہا تھا کہ ایک طرف اس کے ابا اسے بیچ رہے تھے اور دوسری طرف ایک سڑک پر بیٹھنے والا بیکاری اسے چھت دے رہا تھا۔ وہ اس جھونپڑی کی طرف چلنے لگی جہاں غریبی کی مہک تھی، لیکن وہاں ایک عجیب سا سکون بھی تھا جو اسے اپنے عالیشان گھر میں کبھی نہیں ملا تھا۔ کامران نے اسے پینے کے لیے پانی دیا اور خود باہر زمین پر بیٹھ گیا تاکہ صفیہ اندر آرام کر سکے۔ صفیہ کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ مجھے اس مشکل میں کیوں ڈالا گیا۔ مولا، میں نہیں جانتی یہ شخص کون ہے، لیکن آج تو نے غریب کے ذریعے میری لاج بچا لی ہے۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ کل کی صبح اس کے لیے کیا نیا امتحان لے کر آئے گی۔ جھونپڑی کے باہر بیٹھا کامران آسمان کے تاروں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو کسی عام بھکاری کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے من میں سوچا کہ ظلم کی انتہا ہونے کو ہے اور اب صبر کا دامن تھامنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن صفیہ کے چہرے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ کامران وہاں نہیں تھا اور اس کی جگہ زمین پر ایک سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا رکھا تھا۔ صفیہ کو احساس ہوا کہ بھوک اور بے بسی انسان کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اچانک اسے باہر کچھ لوگوں کے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ صفیہ کا دل ڈوبنے لگا اور اس نے سوچا کہ اب اسے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ چاروں طرف سے گر چکی تھی۔ وہ جھونپڑی کے کونے میں سمٹ گئی اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا جیسے وہ موت کا انتظار کر رہی ہو۔ تبھی جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور کامران اندر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ تازے پھل تھے اور اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اس نے صفیہ سے کہا، ڈرو مت، یہ لوگ میری جھونپڑی کے پاس آنے کی ہمت نہیں کریں گے کیونکہ سب مجھے ایک پاگل بیکاری سمجھتے ہیں۔ صفیہ کو اس کی باتوں میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بیکاری اصل میں کون ہے اور کیوں وہ اپنی اصلیت چھپا کر ان گلیوں میں دھول چھان رہا ہے۔ کہانی نے اب ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ ایک امیر لڑکی اور ایک بیکاری کی تقدیریں آپس میں جڑ گئی تھی۔ صفیہ کو لگ رہا تھا کہ اس کا پیچھا صرف ظفر کے غنڈے نہیں کر رہے بلکہ اس کی اپنی یادیں اور اپنے ابا کا وہ چہرہ بھی کر رہا ہے جو کل تک اسے گڑیا کہتے تھے۔ اس نے کامران سے پوچھا، تم میرے لیے اتنا خطرہ کیوں اٹھا رہے ہو جبکہ تم مجھے جانتے بھی نہیں؟ کامران نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی اجنبی رشتے اپنوں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور تمہاری آنکھوں کا درد مجھے اپنا سا لگتا ہے۔ صفیہ کو لگا کہ اس بیکاری کے الفاظ میں کوئی گہرا راز چھپا ہے جو شاید آنے والے وقت میں اس کے سامنے آئے گا۔ رات ڈلتے ہی کامران نے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر صفیہ کے لیے کھانا بنایا۔ صفیہ کا دل بھر آیا اور اس نے سوچا کہ کیا واقعی انسانیت صرف ان پھٹے کپڑوں میں ہی زندہ بچی ہے۔ ادھر سلطان صاحب کے گھر میں ماتم جیسا ماحول تھا اور ظفر نے دھمکی دی تھی کہ اگر صفیہ کل تک واپس نہیں آئی تو پورے گاؤں کے سامنے ان کی عزت نیلام کر دے گا۔ سلطان صاحب اپنی غلطی پر پچھتانے کے بجائے صفیہ کو کوس رہے تھے۔ انہوں نے اپنے وفادار نوکر کو بھیجا، جاؤ اور اس لڑکی کو زمین پھاڑ کر بھی نکال لاؤ
ورنہ میں تم سب کو زندہ گاڑ دوں گا۔ صفیہ کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے بعد چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس لیے اس نے کامران سے کہا، مجھے یہاں سے دور لے چلو جہاں کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ کامران نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بھاگنا کسی مسئلے کا حل نہیں، تمہیں لڑنا ہوگا، لیکن ابھی تمہارا محفوظ رہنا ضروری ہے۔ اس نے صفیہ کو ایک پرانی سرائے کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا جو اب کھنڈر بن چکی تھی۔ راستے میں چلتے ہوئے صفیہ نے دیکھا کیسے لوگ کامران کو دھتکار رہے تھے اور اسے پتھر مار رہے تھے، لیکن اس نے اف تک نہیں کی۔ صفیہ کا خون کھول اٹھا اور اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ غریب کی زندگی کتنی کھٹن اور ذلت بھری ہوتی ہے۔ اس نے من ہی من وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مصیبت سے نکل گئی تو ان جیسے لوگوں کی مددگار بنے گی۔ سرائے میں پہنچ کر کامران نے صفیہ کے لیے ایک محفوظ کونا ڈھونڈا اور اسے وہاں بیٹھنے کو کہا۔ اچانک وہاں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور صفیہ کو لگا کال اس کے دروازے پر آ کھڑا ہوا ہے۔ یہ ظفر خود تھا جو اپنی سواری پر سوار ہو کر وہاں پہنچا تھا اور اس کی آنکھیں بھوکے بھیڑیے کی طرح صفیہ کو تلاش کر رہی تھی۔ کامران نے صفیہ کو ایک پرانی الماری کے پیچھے چھپا دیا اور خود ظفر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ظفر نے نفرت سے کامران کو دیکھا اور اپنا ہنٹر اٹھا کر اس کے کندھے پر زور سے مارا، جس سے خون کی دھار نکل پڑی۔ صفیہ کی سسکیں نکل گئی، لیکن اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ کوئی آواز باہر نہ جائے۔ ظفر نے چلا کر کہا، اے بھکاری، کیا تو نے یہاں کسی لڑکی کو دیکھا ہے یا تجھے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہے؟ بھکاری کامران نے درس کو پیتے ہوئے کہا، مجھے کیا پتا آپ کی شہزادی کہاں ہے، مجھے تو اپنی جان کی خبر نہیں۔ ظفر نے سرائے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن صفیہ کہیں نہیں ملی اور وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو صفیہ باہر نکلی اور اس نے دیکھا کہ کامران کا کندھا خون سے لت پت ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کا پلو پھاڑا اور اس کے زخم پر پٹی باندھنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر کامران کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ کامران نے کہا، یہ زخم تو کچھ بھی نہیں، اصل زخم تو وہ ہوتے ہیں جو رخ پر لگتے ہیں اور کبھی نہیں بھرتے۔ صفیہ نے پوچھا، تم اتنا سب کیوں سہ رہے ہو؟ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ کامران نے گہری سانس لی اور کہا، وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، بس اتنا جان لو کہ میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے۔ صفیہ کے دل میں ایک نئی امید جاگی، لیکن ساتھ ہی ایک بڑا سسپینس بھی پیدا ہو گیا کہ آخر یہ بھکاری کون سا کھیل کھیل رہا ہے۔ ایک رات جب بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، صفیہ نے دیکھا کہ کامران کونے میں بیٹھ کر اللہ سے چپکے چپکے گڑ گڑا رہا تھا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں اس حال میں کیوں ہوں اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لڑکی کتنی پاک صاف ہے، اس لیے میری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ صفیہ نے جب یہ سنا تو اسے محسوس ہوا کہ کامران کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس نے ہمت جٹا کر کامران کے پاس جا کر پوچھا، آخر تم کون ہو؟ تمہارے لہجے میں یہ نفاست اور تمہاری دعاؤں میں یہ اثر کہاں سے آیا ہے؟ کامران ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اس نے صفیہ کی طرف دیکھ کر کہا، کبھی کبھی انسان کو اپنی پہچان اس لیے چھپانی پڑتی ہے کیونکہ اس کی اصلیت دوسروں کے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ صفیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب تو میں تمہاری بیوی ہوں اور میرا ہر دکھ سکھ تم سے جڑا ہے۔ کامران کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور اس نے بتایا کہ وہ کسی زمانے میں ایک بہت بڑی ریاست کے نواب کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اپنے ہی سگے چچا نے جائیداد اور گدی کی لالچ میں اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا اور ان گلیوں میں بھکاری بن کر چھپ گیا تاکہ اس کے دشمن اسے مرا ہوا سمجھ کر ڈھونڈنا بند کر دیں۔ صفیہ یہ سن کر سن رہ گئی،
کامران نے بتایا کہ جو ظفر آج زمیندار بنا پھرتا ہے وہ اصل میں اس کے والد کا ایک معمولی منشی تھا جس نے غداری کر کے ساری جائیداد ہڑپ لی تھی اور اس کے خاندان کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب کامران کے پاس وہ تمام کاغذات اور گواہ تھے جن سے وہ ظفر کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لا سکتا تھا۔ صفیہ نے اس کے جذبے کو سلام کیا اور کہا، اب ہم مل کر اس اندھیرے سے باہر نکلیں گے اور آپ کی کھوئی ہوئی عزت واپس دلائیں گے۔ لیکن دشمن ابھی بھی ان کے پیچھے تھے اور ظفر کے جاسوسوں نے ان کی اس کوٹری کا پتہ لگا لیا تھا۔ ایک دوپہر جب کامران کام کی تلاش میں باہر گیا ہوا تھا، ظفر کے آدمی وہاں پہنچ گئے اور صفیہ کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ صفیہ چیختی رہی اور اللہ کو پکارتی رہی، لیکن ان ظالموں کے دل پتھر کے تھے۔ تبھی اچانک وہاں کامران آ پہنچا اور اس نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کے پیچھے چھپا ہوا وہ پرانا خنجر نکال لیا جو اس کے خاندان کی آخری نشانی تھی۔ اس نے جس بہادری اور پھرتی سے غلبہ کا مقابلہ کیا، اسے دیکھ کر ایسے لگا جیسے کوئی شیر اپنے غار کی حفاظت کر رہا ہو۔ ظفر کے آدمی بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن کامران کو پتہ تھا کہ اب یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ صفیہ کا ہاتھ پکڑ کر جنگلوں کی طرف بھاگنے لگا، جہاں راستہ کانٹوں سے بھرا تھا اور اندھیرا گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ صفیہ کے پیر لہولہان ہو چکے تھے، لیکن اس نے اف تک نہیں کی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک پرانی درگاہ کے پاس پہنچے، جہاں کے خادم نے انہیں پناہ دی اور ان کے زخموں پر پٹی باندھی۔ وہاں بیٹھ کر کامران نے صفیہ سے کہا، یہ امتحان بہت بڑا ہے اور شاید آگے ہمیں اور بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ صفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جہاں محبت اور صبر ساتھ ہو وہاں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور بہت دیر تک روتی رہی اور اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ اس پرانی درگاہ کے سائے میں گزری وہ رات صفیہ کی زندگی کی سب سے لمبی اور پردرد رات تھی، لیکن جب صبح کی پہلی کرن نے درگاہ کی گنبد کو چھوا تو کامران کے چہرے پر ایک الگ ہی جلال اور اطمینان تھا۔ اس نے صفیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اس حویلی میں لے جاؤں جہاں تمہاری اصل جگہ ہے اور جہاں تمہیں وہ عزت ملے گی جس کی تم حقدار ہو۔ صفیہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن کامران اسے لے کر شہر کے اس سب سے عالیشان علاقے کی طرف بڑھنے لگا جہاں پرندہ بھی پر مارنے سے پہلے اجازت لیتا تھا۔ ایک بہت بڑے اور نقاشی دار لوہے کے دروازے کے سامنے جا کر کامران رک گیا، جہاں سنگ مرمر کے دو شیر پہرا دے رہے تھے۔ وہاں تعینات دربانوں نے جب اس پھٹے حال بھکاری کو دیکھا تو انہوں نے اسے دھکے مار کر ہٹانا چاہا۔ کامران نے اپنی پھٹی ہوئی آستین سے ایک سونے کی انگوٹھی نکالی جس پر ان کے خاندان کی مہر لگی تھی، اور اسے دیکھتے ہی دربانوں کے ہاتھ کانپنے لگے اور انہوں نے جھک کر سلام کیا۔ صفیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب وہ دروازہ کھلا تو سامنے ایک بے حد خوبصورت بوڑھی خاتون کھڑی تھی جن کی آنکھوں میں ممتا کا سمندر تھا اور جو کامران کو دیکھتے ہی دہاڑ مار کر رونے لگی۔ یہ کامران کی اماں جان تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کا وارث زندہ لوٹ آیا ہے۔ کامران نے صفیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ماں کے سامنے کیا اور بڑے ادب سے کہا، اماں جان اس گھر کی بہو ہے جس نے ایک بیکاری کا ہاتھ تھام کر وفا کی ایسی مثال قائم کی ہے جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اماں جان نے صفیہ کے ماتھے کو چوما اور اسے مخملی صوفے پر بٹھایا، جبکہ صفیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہے۔ کامران نے سب کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ کیسے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے خود کو ایک بھکاری کے روپ میں ڈھالا تھا تاکہ وہ اپنے دشمنوں کی نظروں سے بچ کر اپنی طاقت دوبارہ جٹا سکے۔ اس نے بتایا کہ جو ظفر آج زمیندار بنا پھرتا ہے وہ اصل میں اس کے والد کا ایک معمولی منشی تھا جس نے غداری کر کے ساری جائیداد ہڑپ لی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں پولیس اور علاقے کے بڑے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور کامران نے ایک شہزادے کی طرح کھڑے ہو کر ظفر کے سارے کالے کارناموں کو کچا چٹا کھول دیا۔ ظفر اور اس کے گنڈوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا گیا
اور صفیہ کے ابا سلطان صاحب بھی وہاں شرمندگی سے گڑے جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک معمولی زمین کے لیے اپنی ہیرے جیسی بیٹی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ سلطان صاحب نے صفیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دے، میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ صفیہ کا دل پسچ گیا کیونکہ وہ ایک نیک دل بیٹی تھی۔ اس نے اپنے ابا کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، آج آپ کو آپ کی بیٹی مل گئی ہے اور اس گھر میں آپ کے لیے ہمیشہ جگہ رہے گی۔ کامران نے صفیہ کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، تم نے میری مفلسی میں میرا ساتھ دیا ہے، اب میری امیری اور میری خوشیوں پر صرف تمہارا حق ہے۔ اس عالیشان حویلی میں جشن کا ماحول تھا اور صفیہ جو کل تک ایک بھکاری کی بیوی بن کر در در بھٹک رہی تھی، آج اس ریاست کی ملکہ بن چکی تھی۔ کامران کی اماں جان نے صفیہ کو خاندانی زیورات پہنائے اور پورے شہر میں غریبوں کو کھانا کھلایا گیا تاکہ خدا کا شکر ادا کیا جا سکے۔ صفیہ نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہا، مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے صبر کا پھل اتنا میٹھا دیا۔